مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے سے اسٹیج پہ سلیقے سے بیٹھو، لوگوں کو سلیقے کی تعلیم دو۔ کوئی ضرورت پیش آ جائے سخت تو پانی پیا جا سکتا ہے، آپ کو ضرورت پیش آ جائے تو آپ بھی پی سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب ناقابل برداشت حالت میں ہو۔ لائیے رجسٹر۔ کتنے ہیں نکاح؟ ایک ہی ہے؟ ٹھیک۔ خطبہ پڑھنے سے پہلے گزارش کر دوں، یہ ایگریمنٹ ہے۔ نکاح کیا ہے؟ ایگریمنٹ۔ آپ نے زندگی میں کبھی کسی ایگریمنٹ پہ مضمون سمجھے بغیر سائن نہیں کیے ہوں گے۔ آپ کہتے ہیں اس میں لکھا کیا ہے بتاؤ؟ انگریزی ہم جانتے نہیں، اور سارا میٹر انگریزی میں مجھے سناؤ، سمجھ لوں گا، رضامندی ہوگی تو سائن کر دوں گا، ورنہ نہیں۔ یہی دستور ہے نا ایگریمنٹ کا، معاہدے کا۔ یہ نکاح والا ایگریمنٹ ایسا ہے جس کو سمجھے بغیر لڑکی اور لڑکے دونوں سائن کر دیتے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک میں 3 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے، 3 مہینے کی۔ لڑکے کی ٹریننگ الگ، لڑکی کی الگ۔ کس بات کی ٹریننگ؟ کہ تم کو زندگی، ازدواجی زندگی گزارنی کیسی ہے، کیسے گزارو گے، سیکھیے زندگی۔ یہ زندگی گزارنا سیکھا نہیں، اور ایک زندگی آپ نے دوسری زندگی کے حوالے کر دی تو ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں ہمارے گھرانوں میں۔ آپ ایک اسکوٹی لاکھ سوا لاکھ روپے کے اپنے بچے کو اس وقت تک نہیں دیتے ہیں جب تک وہ چلانا نہ سیکھ لے، لائسنس نہ ہو اس کے پاس، کیونکہ بغیر سیکھے آپ پکڑا دیں گے، خود بھی مرے گا، دوسروں کو مارے گا۔ یہاں تو ایک زندگی دوسری زندگی کے حوالے کی جا رہی ہے، اور ایگریمنٹ پہ سائن ہو رہے ہیں۔ ایگریمنٹ کا مضمون معلوم ہے؟ میں تو کہتا ہوں زیادہ نہیں، جو نکاح کا خطبہ ہے وہی سمجھا دو نکاح سے پہلے، لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی، تو ان کی زندگی سنور جائے گی۔ بیوی کو، ہونے والی بیوی کو معلوم ہو جائے میرے ذمے شوہر کے کیا حقوق ہیں، اور شوہر میاں کو معلوم ہو جائے میری بیوی کی میرے ذمے کیا حقوق آ جائیں گے۔ یہ مستقل ایک زندگی ہے، ایک ماحول بناؤ۔ میں یہاں کے علماء سے گزارش کرتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں، آپ کی گزارش ہمارے یہ علماء رد نہیں کریں گے۔ اب تو نکاح ہو رہا ہے، پہلے سے آپ کو اس کی تیاری کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن آج وعدہ کر کے اٹھو، اس ختم بخاری کی نورانی مجلس میں وعدہ کر کے اٹھو کہ ہم اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے نہ جانے کتنی تیاریاں کرتے ہیں۔ ہال بک کرتے ہیں، ٹینٹ کا انتظام، ڈیکوریشن، کھانا پینا، قورمہ بکر، دنیا جہان کا انتظام کرتے ہیں۔ وہ انتظام اپنی جگہ پر دوسروں کے لیے کرتے ہیں۔ اپنے بیٹے کا انتظام یہ کروں گا کہ نکاح سے پہلے کسی عالم دین کے پاس بھیج کر اس کو ازدواجی زندگی کا سبق سکھاؤں گا۔ بھیجو گے اپنے بچوں کو، نکاح سے 1 مہینہ پہلے اپنے بچوں کو اپنے علاقے کی مسجد کے امام صاحب کے حوالے کر دو، یہ کہہ کر کہ حضرت اس کا نکاح ہونے جا رہا ہے، اسے کچھ سمجھا دیجئے اسلامی ازدواجی زندگی ہوتی کیا ہے۔ 14 بچیوں نے 14 بچیاں عالمہ بنی ہیں، یہ آپ کے کس کام کی؟ آپ ان سے کام لو، اپنی بیٹی کا نکاح کرنے سے پہلے ان بچیوں کے پاس جو عالمہ بن چکی ان کے پاس بھیجو۔ میری بیٹی کا نکاح ہے، آپ اس بچی کو سمجھا دو اسے اپنی سسرال میں رہنا کیسے ہے، اس کے ذمے اس کے شوہر کے کیا حقوق آئیں گے۔ تہیہ کر لو، ارادہ کر لو کہ اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کا نکاح کرانے سے پہلے ان کو نکاح کے مسائل سکھائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات کہہ دوں پھر خطبہ پڑھتا ہوں میں۔ مہر جو لکھا ہوتا ہے، یہ جو مہر کا تذکرہ آتا ہے نکاح میں، اکثر وہ ادھار ہوتا ہے۔ اس میں نہیں دی وضاحت ہے کہ وہ ادھار ہے یا نقد ہے۔ مہر کیسا ہے، نقد ہے یا ادھار؟ نقد ہے، ماشاءاللہ، جیتے رہو۔ اکثر نکاحوں میں مہر ادھار رکھواتے ہیں نا، معجل نقد، معجل ادھار۔ قاضی صاحب معلوم کرتے ہیں کہ نقد یا ادھار، بولے ادھار کر دو۔ بڑی جہالت کی بات ہے یہ۔
آپ نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے ہر بل ادا کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں جب نکاح کرتے ہیں۔ ہال والے کا بک، ہال والے کا بل، ٹینٹ والے کا بل، قورمہ بریانی والے کا بل، پان والے کا بل، جوتا صاف کرنے والے کا بل، سب بلوں کا انتظام پہلے کرتے ہیں نا۔ اگر قورمہ بنانے والے کو معلوم ہو جائے کہ پیمنٹ ادھار ہے تو آپ کا قورمہ ہی نہیں بنے گا اس دن، ہے نا۔ سارے بلوں کی تیاری کر لیتے ہیں، دنیا کے بلوں کی۔ ایک بل اللہ اس کے رسول نے بھی آپ کو دیا ہے، وَآتُوهُنَّ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، خوش دلی سے ان کے مہر ادا کر دیا کرو۔ یہ مہر کا بل اللہ نے دیا ہے، رسول اللہ نے دیا ہے۔ ساری غربت اسی بل کی ادائیگی میں آ گئی۔ اللہ رسول والے بل میں ہی مر گئے، باقی سارے بل ناچنے گانے والوں کے بل کا انتظام کرتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں۔ اور جب مہر کا بل آتا ہے، اللہ اس کے رسول کا اور شریعت کا بل آتا ہے، تو کہتے ہیں صاحب اسے ادھار لکھ دو۔ یہ کیوں ادھار؟ یہ بھی اپنی گرہ سے باندھ لو۔ بیٹے کے نکاح سے پہلے جو بھی مہر باندھیں گے، وہ مہر والا بل ادا کرنے کے لیے وہ رقم بیٹے کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ بیٹا جا اپنے شب زفاف میں اپنی بیوی کے پاس ہاتھ لگانے سے پہلے اس کا حق مہر اس کے ہاتھ میں دے دینا۔ رکھیں گے اس کا اہتمام، پھر دیکھو گھروں میں کتنی خوشیاں آتی ہیں۔ گھروں کی بے برکتی یوں ہے کہ سارے بل ادا کر دیے، اللہ اس کے رسول کا بل ادھار بنا دیا۔ اور ادھار بھی مہینہ دو مہینے کا نہیں ہوتا ہے، وہ بل یاد آتا ہے مرنے پر شوہر کے، یا وہ بل یاد آتا ہے طلاق پر۔ اس سے پہلے اس بل کا تذکرہ ہی نہیں کرتا کوئی۔ یہ سب جہالت والی زندگی ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، ختم بخاری کے جلسے میں شریک ہونے والے بھائیوں بہنوں، تہیہ کر لو کہ یہ بل ادا کرنے کا انتظام پہلے کریں گے۔ یہ بچہ بڑا خوش نصیب ہے، اس کے والد نے کوئی زیادہ رقم نہیں رکھی ہے، صرف 5100 روپے، 5100 روپے، لیکن یہ بچہ نقد دے گا یہ مہر۔ اللہ اس نکاح میں خوب برکت عطا فرمائے۔ آپ بھی اسے کوشش کرو، کریں گے انتظام بچوں کے لیے۔ لڑکے کے ہاتھ میں وہ بل پہلے دے دو کہ جانا، اور ہاتھ لگانے سے پہلے اس کا یہ حق دے دینا۔ گھر میں خوشیاں آئیں گی، برکتیں آئیں گی۔ کارروائی تو پوری ہو گئی ہے، وکیل نے اپنا کام کر لیا، گواہوں نے اپنا کام کر لیا، چلیے ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ بارك الله لنا ولكما وجمع بينكما بالخير، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ محمد شرافت صاحب مرحوم کی صاحبزادی سہرین کو محمد شوکت صاحب کی وکالت میں، سرپرستی میں، محمد ظریف صاحب کی وکالت میں، محمد طاہر اور محمد زاہد صاحب کی شہادت میں
بعوض مہر 5100 روپے 5100 روپے نقد کے محمد ریحان صاحب آپ کی زوجیت میں نے سحرین کو دیا، آپ نے سحرین کو اپنی زوجیت میں قبول کیا۔ بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر۔